الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اہل اسلام کو ایسے اعمال اختیار کرنا جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی وعید شدید سنائی ہے، اور ایک ہی آیہ مبارکہ میں 2 بار عذاب کی وعید سنائی گئی۔ ایک فرمایا کہ ایک تو سزا یہ سنائی کہ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تمہارے قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں گے، اور پھر فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ، تم بہت برا عذاب چکھو گے، پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ 2 بار عذاب کی وعید ایک ہی آیہ مبارکہ میں، یہ اس بندے کے لیے ہے جو لوگوں کے اسلام سے متنفر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آج پھر کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ یہ ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر ایک حکومت کی کچھ باؤنڈریاں ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں، اور اس حدود باؤنڈری سے پہلے کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو ممنوع ہوتے ہیں، اس باؤنڈری سے بھی پہلے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے، علاقے والے، ملک والے سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اس باؤنڈری کے قرب میں چلا گیا وہ باؤنڈری بھی کراس کر سکتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ آج بھی آپ چلے جائیں یہاں سرحدوں پر، جن لوگوں کی زمینیں ہیں ان کو وہاں رات کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی کے پانی کی باری ہو تو وہ بھی اس کو لکھوانا پڑتا ہے، حالانکہ وہ پاکستان ہے، اپنے علاقے ہیں، اپنے علاقوں میں سرحدوں کے قریب لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے عام طور پر، کہ وہ جس وقت دل چاہا اور اٹھے اور وہاں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہوتا، سمجھ آیا نا؟ کیونکہ حکومت یہ خیرخواہی کرتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ اگر یہ لوگ اس باؤنڈری کے قریب والے علاقے میں چلے گئے تو یہ باؤنڈری بھی آگے جا سکتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ اس کو بھی کراس کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا، حضور فرماتے ہیں اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کے بھی کچھ حرام امور اللہ نے جن سے بچنے کا تم نے حکم دیا ہے وہ ہیں، اور ان سے بھی پہلے ممنوع علاقے رکھے ہیں اللہ نے، وہ مشتبہات ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ مشتبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ میرے آقا علیہ السلام نے مثال دے کے بڑا واضح فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ جائیں گے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہے گی۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب حرام حلال کی تمیز یوں اٹھے گی کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے کھیل رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی کھیل اس میں مصروف ہوں گے، ایک عورت وہاں سے گزرے گی، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ انہی میں سے کھڑا ہوگا کھیلنے والوں میں سے، اور آ کر کے اس کے ساتھ یوں بے فکر ہو کے بدکاری شروع کر دے گا، حضور فرماتے ہیں جیسے بکرا بکری کے قریب جاتا ہے اور اسے کسی کی شرم حیا نہیں ہوتی، بکرے کو اس کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، جی وہ بس جائے گیا اور اپنی خواہش پوری کر لی۔ حضور فرماتے ہیں حرام حلال کی تمیز یوں اٹھے گی کہ وہ بندہ ایسے اٹھے گا اور اس عورت کو پکڑ کے وہیں روڈ پر ہی سڑک پر بدکاری شروع کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہاں سے ایک بندہ گزرے گا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا، قتل تھوڑی کر رہا ہے، زنا ہی کیا ہے اور کیا کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے جو بیٹھے ہوئے ہوں گے، سارے اسی کے مزاج کے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ وہاں سے گزر رہا ہوگا تو وہ اسے کہے گا ہمت کر کے، وہ بھی اتنا کہہ پائے گا، وہ کہے گا یار تمہیں کرنا ہی تھا، یہ دیوار کی پرلی جانب کر لیتا۔ سمجھ آیا نا؟ یعنی منع وہ بھی نہیں کر پائے گا بیچارہ،
یہ نہیں کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، بے حیا ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا تم نے کرنا ہی تھا، تھوڑا سا دیوار کے پر لے جانے میں ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت جو بندہ اتنی ہمت کر کے یہ بات کہے گا، میرا اللہ اسے 50 صحابہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بتائیں آج حرام حلال کی تمیز ہے؟ ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ حساب ہو چکے۔ اور ایک روایت میں تو حضور نے یوں فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب یہ معاملہ ہو جائے گا، اس وقت ایک بندہ گزرتا ہوا ان کو کہے گا، میں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہاں تم نے کرنا تھا، تم نے دیوار کے پیچھے ہو کے کر لیتے، تم یہی کام سب کے سامنے تو نہ کرتے۔ حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یار ابو بکر اور عمر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ بتائیں، یہ بات ہے بھائی، حرام حلال کی تمیز یوں اٹھی ہے۔ اب دیکھیں چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ حرام اور حلال کی تمیز فرنگی دور میں، سامراج میں، بر صغیر کی مسلم ریاستوں میں جو اسلامی اور روایتی قوانین چل رہے تھے، ان سب کو یکسر بدل دیا۔ حرام اور حلال کے معاملات جو تھے وہ سارے ختم کر دیے، ان میں بالکل اس کا فرق ہی ختم کر دیا۔ اس نے یہی کوشش کی کہ یہ لوگ جب تک حرام حلال کے معاملات میں الجھے رہیں گے، تب تک جو ہے نا یہ لوگ میرے تابع نہیں ہوں گے۔ جب تک حرام لقمہ ان کے اندر نہیں چلا جاتا، تب تک معاملہ درست ہونے والا نہیں ہے۔ اب ہوا کیا جی، اس وقت جو وہ بنا کے گیا تھا وہ معاملات ویسے کے ویسے چل رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج بھی جو دعویٰ ہے ہمارا کہ وہ دفع ہو گیا ہے، اس کے دفع ہونے کے بعد بھی یہاں لاٹریوں کا نظام چلتا ہے، پرائز بانڈ چلتے ہیں، ہاں جی، ان پہ سود دیا جاتا ہے، جوئے کے معاملات چلتے ہیں، لکی کمیٹی چلتی ہے، بولی والی کمیٹیاں چلتی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، اور باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں چلتا ہی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کس کو پتہ کون اندھا ہے یہاں کہ جناب یہ جوا ہے جی، پرائز بانڈ والا نظام جو ہے یہ جوا ہے، کس کو نہیں پتہ؟ اندھا دھند کر رہے ہیں لوگ۔ تو پرائز بانڈ پر اب تو وہ پریمیم نام کا پتہ نہیں کیا ہے، اگر بندہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا تو وہ تو ایک نیا پرائز بانڈ نکالا انہوں نے، اس پہ تو باقاعدہ سود کے پیسے بھی دیتے ہیں۔ وہ انعام نکلنا تو بعد کی بات ہے، وہ جوئے پہ آنا تو بعد کی بات ہے، وہ پہلے ہی جو بندہ ان کے پیسے جمع کروا دیتا ہے ان کو سالانہ باقاعدہ اس کی مد میں پیسے ملتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا سود ہے۔ پہلے جوئے پہ بات تھی، اب حرام خوروں نے دماغ کو مزید لڑایا تو اس پہ سود کا معاملہ بھی کر دیا۔ بتائیں نا، حرام اور حلال کے معاملات ہم کہیں جی انگریز کتے نے ختم کیے تھے، یہاں آپ کے بینکوں میں آپ سے جا کے پوچھتے ہیں ہاں بھی بتائیں کون سا اکاؤنٹ کھلوانا ہے؟ وہاں پہ میرے جیسے مسکین بھی چلا جائے تو مجھ سے بھی پوچھے گا ہاں بھی کون سا اکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ نے، سود والا کھلوانا ہے یا بغیر سود والا کھلوانا ہے؟ اب بتائیں نا، یہ ان بینکوں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے یا نہیں؟ سود کا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اب میں کیسے کہوں کہ وہ کافر شروع کر گیا تھا، تم قابض ہو گئے ہو، اب تمہارے پاس ہے سارا کچھ، تو پھر یہ حرام کے معاملات کیوں چل رہے ہیں بھائی؟ تو یہ حرام کی سرپرستی تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا بھائی؟ یہ صرف پرائز بانڈ تک اور کمار بازی، یہ جوئے بازی اس تک معاملہ نہیں ہے بھائی، یہاں تو نیچے سے لے کر اوپر تک سارے معاملات چل ہی یہی رہے ہیں۔ ابھی پچھلے پرانی جو حکومتیں تھیں بڑے وہ اس کی ٹکلے کی، اس کی حکومت میں باقاعدہ جب یہ معاملہ گیا تھا کورٹ کے اندر شرعی عدالت میں کہ جناب یہ سود والا معاملہ پاکستان سے ختم کر دیں، مہربانی کریں، وہ تو چلو کافر تھا، آپ نے کیوں جاری رکھا ہوا ہے؟ کورٹ میں جا کے شرعی عدالت میں آج تک ان کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس سے جو وزیر اعظم ہے اس کا بڑا بھائی صاحب جو ہے صاحب بہادر، اس کی باقاعدہ درخواست پڑی ہوئی ہے کہ جناب یہ سود کا معاملہ ختم نہ کریں کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلتا۔ بتائیں، سود پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمارا ملک
نہیں چلتا ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں جی، انگریز نے آ کے رقص اور کلب، نائٹ کلب جس کو کہتے ہیں، وہ قائم کیے تھے۔ یہ پہل ان کے فوجی اداروں میں ہوتے تھے، چھونی جو بنی ہوتی تھی ان کی فوجی، وہاں ہوتے تھے۔ اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اہل اسلام کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ان کی غیرت ایمانی حمیت اسلامی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان بدماشوں نے درباروں پر شروع کر دیا تھا۔ باقاعدہ مزارات کے سرہانے جہاں قرآن رکھے ہوتے تھے، انہوں نے قرآن وہاں سے اٹھا دیے تھے، وہاں پہ شراب کی بوتلیں رکھتے تھے، اور درباروں پر مزارات پر شرابیں پی کر کے یہ وہیں ناچ گانا اور دنگا کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو وہاں نچایا کرتے تھے یہ لوگ چھونیوں میں اور درباروں پر۔ اور باقاعدہ مساجد کو استبل میں بدل دیا تھا، گھوڑے باندھتے تھے، اور بارود خانے بنا دیے تھے انہوں نے مسجدوں کو، درباروں پر یہ کرتے تھے۔ بتائیں، جیسے اس وقت انگریز نے اپنے فوجیوں کو ریلیکس کرنے کے لیے، ریفریشمنٹ دینے کے لیے اس نے یہ کلب کا اہتمام کیا تھا، جس میں ناچ گانا بھی ہو، شراب بھی ہو، ہر طرح کی بدماشی ہو۔ بتائیں وہ نظام ختم ہوا یا بڑھا ہے؟ بڑھ گیا۔ آج بھی اتنے بڑے بڑے کلب موجود ہیں جہاں پہ آئے دن نئے سے نئے بڑے سے بڑے جناب افسروں کی گندی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، نہ کہ فلاں جناب بہادر جو ہیں، صاحب بہادر جو ہیں، وہ جناب بغیر لباس کے خواتین کے ساتھ دھمال ڈالتے ہوئے وجد میں پکڑے گئے ہیں۔ یہ حساب ہے۔ اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کیا ظلم کیا اہل اسلام کے ساتھ۔ پھر جو کام وہ ذلیل خود کرتے تھے، ان کاموں کی اتنی حوصلہ افزائی کی انہوں نے، جو درباروں کے گدی نشین تھے، لفنگے قسم کے لچے، ان کو انہوں نے زمینیں الاٹ کی۔ یعنی جو ایک تو وہ زمینیں جو خانقاہ کے نام وقف تھی، وہاں مدارس تھے، وہ وقف تھی، ان زمینوں کو انہوں نے ان کی ذاتی پراپرٹی بنا دیا، ذاتی پراپرٹی بنا دیا، اور بڑے بڑے القابات سے نوازا، اور ساتھ یہ لازم کیا کہ تم لوگوں نے بس ہمارے مفادات کے خلاف نہیں بولنا، اور باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ذہن میں رہے، انگریز کے آنے سے پہلے ہمارے مزارات پر، یعنی کہ ہمارے جو سلسلہ ہے قادریہ، ہمارے سلسلے کے مطابق وہاں پہ کوئی بھی ممنوع عمل نہیں ہوتا تھا سوائے قوالی کے۔ سمجھ آئے نا جی؟ اس بدماش نے آ کر کے وہ جو رقص کا عمل، عورتوں کے ناچ گانے کا عمل شروع کیا مزارات پر، وہ آہستہ آہستہ درباروں کے گدی نشینوں نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ والد محترم یہ کام ہم روکیں گے نہیں، ہم چلائیں گے۔ بتائیں، ورنہ مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ ناچنے والی طوائفہ کو، فاحشہ عورت کو، رنڈی کو لا کر کے رب رسول کے ماننے والے ولی کے دربار پہ آگے کہے کہ لے تو ناچ یہاں پہ؟ کبھی مسلمان کر سکتا ہے؟ اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا، ان گندے کاموں کو مزارات پہ لانے والا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا انگریز تھا۔ جو کام اس بدماش نے شروع کیا تھا آج تک وہ ختم نہیں ہو پایا، وہ بڑا ہے، وہ زیادہ ہوا ہے۔ بتائیں، ورنہ کون مسلمان تھا جو صرف ناچنے ٹاپنے کو عبادت سمجھتا تھا؟ بتائیں نا ذرا۔ آج مزارات پہ کتنے مزارات ہیں؟ گنتی کے مزارات ہوں گے جہاں پہ عرس جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، بس۔ وگرنہ سچی کہوں آپ کو، ہمارا پوری جماعت کا جو منہ کالا ہے نا، وہ ان دربار والے بغیرتوں کی وجہ سے جو اوپر بیٹھے ہوئے گدی نشین ہیں۔ پوری جماعت کا منہ کالا جو ہے، ہمیں قبوری کہا جاتا ہے، قبر پرست کہا جاتا ہے، قبر چاٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیں تانا دے ہمارے بزرگوں کی وجہ سے، تو سمجھ آتا ہے جناب ان کے بزرگ ایسے تھے۔ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہم پہ تو کوئی الزام ہی کوئی نہیں سمجھ آیا؟ ہم پہ جو الزام آ رہا ہے وہ ان ذلیلوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور اس میں جیسے کہتے ہیں نا، کالک میں بندہ ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ تو کالا ہوگا، ہے نا؟ ہاتھ کالا ہوگا تو منہ پر خارج کرنے کی وجہ سے پھر منہ بھی کالا کر بیٹھے گا۔ ہم نے ان دربار والے بدماشوں کی حمایت کی ہے، یہ ظلم ہے ہمارا، ہم نے ان کی حمایت کی ہے۔
انہوں نے کیا کیا ہے پھر رب کو چھڑوا کے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدے کروائے ہیں۔ ہاں انہوں نے پھر جناب وہ مزارات پہ جمع ہونے والے جو چادریں تھیں، سارا کچھ تھا، نذرانے تھے، جو صدقات واجبہ میں سے تھے، ان کے اللہ تعالی جناب ان کے خرچ کیے ہیں جی۔ آج پیر کے کتے مکھن چاٹ رہے ہیں اور مرید بیچارہ جو ہے وہ اس کو روٹی بھی میسر کو نہیں سمجھ آیا۔ انہوں نے گھر پیر کا ہے کم سے روشن، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ تو اقبال روتا ہوا گیا ہے۔ اقبال کے پاس ایک پیر آیا ہوا تھا نا، اس کو پتہ چلا اس کے مرید کو لاہور کا تھا، ابھی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اس نے آ کے کہا کہ حضرت، وہ مرید ملنے آ گیا اقبال کے پاس اپنے پیر کو، آگے کہنے لگا کہ حضرت مرید قرض دار ہوں بہت زیادہ، اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، 10 روپے کا قرض چڑھ گیا مجھ پر، دعا کر دیں۔ اس نے 1 روپیہ نکال کے پیر کے سامنے رکھا، پیر نے بولا پیٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ پیر دعا کرنے لگا، اقبال ہنسنے لگا دعا میں ہی۔ مرید چلا گیا تو وہ پوچھنے لگا کہ حضرت آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ کہا کہ وہ بیچارہ آپ کے پاس آیا 10 روپے کا مقروض تھا، اب 11 کا مقروض ہو گئے۔ ہاں یہ مزارات پہ یہ بدماشی شروع کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ذلیل لوگ ہیں۔ وگرنہ بتائیں ہمارے بزرگ جو ہیں، امام احمد رضا رحمہ اللہ کا جو دور ہے یہ بھی انگریز کا دور ہے، تب بھی انگریز کی حکومت تھی۔ حقیقت یہ سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے دور مبارکہ سے بھی پہلے یہ انگریز آ چکے تھے، اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، وہ آپ نبینا ہو چکے تھے، نبینا ہونے کے باوجود آپ نے اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، سمجھایا نا جی۔ اور اسی فتوے کو جو جب دہرایا حضرت شاہ فضل مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے، آپ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، تو ان کے فتوے کو اتنی پذیرائی حاصل ہوئی کہ پھر بعد میں پورا معاملہ ہی اٹھ کھڑا ہوا، جس کو ہم جو ہے نا وہ جہاد کہتے ہیں، وہ ذلیل غدر کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں کہ انگریز کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ بھی مزارات پہ شروع کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ لوگ تھے۔ اب بتائیں نا، مزار پہ آج بھی ہم غصے سے بیان کرتے ہیں، یار دیکھو کیسے بدبخت تھے کہ انہوں نے مزارات پہ جناب ناچنے کا انتظام کیا، وہاں لڑکیاں نچاتے تھے، وہاں شرابیں پیتے تھے، مزار کے سرانے، بزرگ کے سرانے شراب کی بوتلیں رکھتے تھے، وہیں سے پیتے رہتے تھے۔ اب بتائیں نا، اب کام بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ بڑھا ہے نا۔ معاملہ یہ ہوا ہے اس وقت غصہ آتا تھا، اب وہ بھی نہیں آتا ہے نا۔ یہیں پہ یہ ساتھ جو دربار ہے دادا ہنجر پیر رحمہ اللہ کا، آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے مزار پہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، کون سا ایسا گندا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ عرس کے نام پہ ہوتا ہے، باقاعدہ اشتہارات چھپتے ہیں کہ فلاں فلاں طوائفہ آ رہی ہے، فاحشہ عورت رنڈی آ رہی ہے، وہ ناچے گی، اور اتنے کتے لڑیں گے، اتنے گھوڑے ڈانس کریں گے، اتنے جناب پہلوان لڑیں گے، سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں ایک بزرگ آتا ہے قسم خدا کی، اب وہ فوت ہو گیا، آخری دن اس بزرگ کی دعا ہوتی تھی، ایک دن بھی اس بزرگ کا منہ نہیں پھرکا کہ وہ کہہ دے کہ جناب یہ کون سا ایصال ثواب میرے ہاتھوں سے بھجوا رہے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے قسم خدا کی، پورے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا یہی ذلیل ہے۔ میں کہوں کہ صرف وہی ذلیل ہے۔ آج چلو وہ تو دفع ہو گیا، میں آج اس کام کو بڑھانے کے لیے کھڑا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذلیل دفع نہیں ہوا، اپنے گدی نشین چھوڑ گیا۔ حقیقت میں یہ گدی نشین بزرگ کے نہیں ہیں، وہ بزرگ گناہوں کو روکنے والے تھے، بزرگ بے حیائی کو منع کرنے والے تھے، بزرگ فحاشی کو منع کرنے والے تھے، اور یہ ذلیل جو گناہوں کو بڑھانے والے ہیں، یہ خلیفے بزرگوں کے نہیں ہیں، یہ خلیفے انگریز کے ہیں۔ جس انگریز کتے نے یہ کام شروع کیا تھا، یہ اس کو بڑھانے والے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب بتائیں نا، کتے رکھنا یہ مسلمانوں کا شعار تھا، شوقیہ کتے پالنا مسلمان کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے نا۔ شوقیہ کتے انگریز پالتے تھے، آج پیر پال رہا ہے، پیر پال رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیان کرنے کے لیے گئے ایک علاقے میں، تو کہتے ہیں بجلی چلی گئی، تھوڑی دیر بعد کتوں کو بھونکنے کی آواز آئی، کہتے ہیں کہ ان کتوں کو کیا ہو، کیوں بھونک رہے ہیں؟ کہا کہ ان کتوں کا اے سی بند ہو گیا ہے، اے سی بند ہو گیا ہے۔ اور وہ انہوں نے کہا جی یہ کس کے کتے ہیں؟ کہا کہ یہ پیر صاحب کے کتے ہیں۔
جو پیر صاحب جلسہ کروا رہے تھے اسی پیر صاحب کے کتے. ایک بہت بڑے عالم لاہور کے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ چکوال کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے گئے، وہیں پہ ایک پیر آئے ہوئے تھے جھنگ کے علاقے کے. کہتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہ الگ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی پراڈو میں، دوسری پراڈو میں ان کے کتے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کہتے ہیں وہاں جب پہنچے تو وہاں ان کے لیے کتوں کے لیے انتظام تھا، باقاعدہ اے سی کا، صوفے رکھے ہوئے تھے. وہ عالم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو مجھے ٹوٹی ہوئی چارپائی دی انہوں نے باہر برآمدے میں، کہتے ہیں وہاں بیٹھا رہتا. اب بتائیں، شوقیہ کتے پالنے کا کام انگریز کا تھا، انگریز سے سیکھا پیروں نے، اور پیروں نے کتوں کو یوں عزت دی، مرید نے پیر کو یوں عزت دی، پیر کو بھی ساتھ پیر کے کتے کو بھی، کہ عالم دین اور مفتی تھے باقاعدہ، وہ فتویٰ جاری ہوتا تھا. وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر صاحب اور کتا صاحب دونوں صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا لیا ہے اس انگریز سے. آج بھی پیر کے آستانے پہ جتنی کتے کی عزت ہے اتنی پیر مرید کی عزت کو نہیں ہے، عزت اتنی. یہ صاحب والا جو سلسلہ انگریز نے شروع کیا تھا نا، وہ آج بھی درباروں پہ ہے، مزارات پہ ہے. وہ بھی جو صاحب ہوتا تھا اسی کو عزت دیتا تھا انگریز، باقی جو غریب آ جاتا تھا اس کی وہ تذلیل کرتا تھا، اس کو کالا کہتا تھا، اس کو اچھوت کہتا تھا، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتا تھا. آج بھی مزارات پہ یہی حال ہے. ایک خانقاہ پہ آپ حیران ہوں گے، میرے سامنے قرآن مجید ہے، مجھے ایک دوستوں نے بتایا کہ فلاں خانقاہ پہ بزرگ ہیں بہت بڑے، یہ ہے وہ ہے. ہم جاتے تھے ملنے کے لیے ان بزرگ سے، کتنا عرصہ تک جاتے رہے. یہ جب کرونا آیا نا جی، ہم کرونا ختم ہو گیا، وبا ختم، یعنی ہر طرف سے وہ جو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا تھا، لوگوں کی ملاقاتوں پہ پابندی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے باوجود ختم ہونے کے بعد ہم جب گئے وہاں وہ بزرگ کو ملنے کے لیے، آپ حیران ہوں گے، وہ بزرگ جو ہے وہ سلام کر رہا ہے، سلام نہیں کر رہا، ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے ہوئے ہیں، دور سے سلام علیکم، سلام، پرے رہنا، لڑنا نہ. بتائیں، واللہ کہہ رہا ہوں آج اتنا عرصہ ہونے کو ہے، دوبارہ وہاں جانا تو دور کی بات ہے، دل میں خواہش نہیں آئی. بتائیں، جو بندہ ہمیں اتنا اچھوت سمجھتا ہے ہیں، بتائیں نا، آج تو صرف تمہیں خطرہ ہے کہ ان کو کرونا ہو سکتا ہے، مجھے آ سکتا ہے. قیامت والے دن تو ہمارے گندے گناہ بھی ہمارے کندھوں پہ ہوں گے، سارے نظر آ رہے ہوں گے، تب یہ پیر ہمارے قریب کھڑا ہوگا. بتائیں نظر ہمیں. تو یہ جناب مزاروں پہ اس نے شروع کیا تھا بدماش نے، اس سے جناب ہمارے لوگوں نے لیا ہے. آج تک یہ پیر جو ہے یہ بزرگ کے خلیفہ نہیں بنے، بزرگ کے گدی نشین نہیں بنے، یہ انگریز کے گدی نشین بنے ہوئے ہیں. اس کی نیابت میں، اس کی خلافت میں انہوں نے اس غلیظ اور گندے کام کو ختم کرنے کی بجائے انہوں نے بڑھایا ہے. سمجھیے، انگریز بھی یہی چاہتا تھا مزاروں پہ، کیونکہ اسے پتہ تھا یہی مرکز رشد و ہدایت ہیں، یہیں سے لوگ ہدایت لے کے جاتے ہیں، یہیں سے لوگ آتے ہیں تو سیدھے راہ کو اپناتے ہیں. اس نے کہا اسی کو گندہ کیا جائے. بتائیں، وہ جہاں سے ہدایت ملا کرتی تھی، آج بھی درباروں پہ اندر لکھا ہوتا ہے مرکز انوار و تجلیات، اور باہر جناب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. بتائیں، تو یہ پھر کتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے اس انگریز نے، اور اس ڈاکہ انگریز نے مارا تھا، اس کام کو بڑھایا پھر ہم نے. تو میں کیسے کہوں کہ انگریز نکل گیا ہے؟ ابھی بھائی صاحب پاکستان بنانے کی بہت ضرورت ہے. یہ پاکستان تو بن گیا، اسے پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے. نہیں سمجھ آ رہا؟ انشاءاللہ باقی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.